اولاد کے دکھڑوں کی فریاد سننے والوں، بہنوں کی فریاد سننے والوں، گھر والوں کی فریاد سننے والوں، جب قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہو جو مسجد میں رکھوا کے آ جاؤ، گھر میں تو پہلے پڑھے ہیں کون پڑھتا ہے، جاؤ جاؤ اسے مسجد میں رکھوا کے آؤ، ہمارے گھر میں جگہ کوئی نہیں۔ اولاد کی فریاد ماں باپ کے آگے، ماں باپ کی اولاد کے آگے، بہن بھائیوں کے آگے، رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کی فریاد اللہ کے آگے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نسخہ لے کے مسجد میں جا رہے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب الماری میں رکھ دو، الماری کا دروازہ کھولا، وہاں پہلے سینکڑوں قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں۔ اس قرآن کریم کے نسخے کو آتا دیکھ کہ وہ قرآن کریم کے نسخے کہتے ہوں گے کہاں آ گیا، کہ بڑے چاؤ کے ساتھ مجھے دیا تھا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں مجھے ڈال کے جہیز کے بیچ میں رکھ کے دیا تھا۔ اللہ اکبر، جب جہیز والی کو رخصت کر کے کیا تو یہ قرآن نسخہ نکال کر اس کے سر پہ رکھ کر بڑے چاؤ سے میرے ساتھ بھیجا تھا۔ چوما تو بہت ہے، چاٹا تو بہت ہے، سینے سے بڑا لگایا، جزدان بڑے سجائے، لیکن آئے بد نصیبی مجھے تو کھول کر دیکھ کر پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ کتنے نصیبوں والے وہ محلے تھے، کتنے مقدروں والے محلے تھے، بجلی کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، گھر کی کھڑکیاں کھلی ہوا کرتی تھی، بڑے بوڑھے کھڑکیوں کے پاس قرآن پاک سورج کی روشنی میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تجھے کیا پتا تیری گلی میں کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت سننے کے لیے رب اکبر کی قسم ہے فرشتے پھیرے مار کے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن فریادی بن کے کہہ رہا ہے، بڑے چاؤ سے لوگ مجھے لے کے آئے کہ یہاں پڑھیں گے، تو کہے گا پہلے سینکڑوں یہاں پڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے سے مٹی اتارنے والا بھی کوئی نہیں، روزانہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے اب پڑھے گا، کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا، نماز پڑھ کے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہیں کیا پتا قرآن کتنی عظمت والا ہے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، قاری قرآن ہے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے، قرآن کے قاری مانگ کے لے گئے، ہم نئے مسلمان ہوئے ہیں، کچھ قاری قرآن کو بھیج دو، اپنے قبیلے اپنے گاؤں گوٹھ میں لے جائیں گے، قرآن پاک سنیں گے سنائیں گے، عمل کرنا آسان ہوگا۔ محبوب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے اندر کا کیا پتا تھا؟ اسی کو غیب کہتے ہیں، یؤمنون بالغیب، اندر اور باہر کا بھید جاننے والا پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاس بیٹھے ہیں، حجرے مبارک میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، سیدہ عائشہ نے اپنی گودی کی طرف اشارہ کر دیا، حضور نے فرمایا عائشہ میری طرف نہ دیکھ، اس کے خزانوں کی طرف دیکھ، بے شک ہم اللہ کے نبی ضرور ہے، خاتم النبیین ضرور ہے، سارے نبیوں کے سردار ضرور ہے، ساری مخلوق کے سردار ضرور ہے، لیکن یہ اختیار میرا نہیں بلکہ میرے خدا کا چلتا ہے۔ نبی آئے تو ہی سکھانے کے لیے، اس لیے کہتا ہے نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قاری قرآن میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا،
راستے میں انہوں نے جا کے ان لوگوں سے غداری کر دی، مار دھار شروع کر دی، تلواروں کی دھاروں میں ان کی گردنوں کو لے لیا۔ اللہ اکبر، کچھ صحابہ زخمی ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے۔ نبی کا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گیا۔ پہاڑ سے کچھ لوگ نیچے اترے، ان کے ہاتھوں میں چھرے تیر تلواریں تھیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ عامر بن فہیرہ کا سر قلم کریں گے، اس کے دماغ سے، اس کی کھوپڑی سے بھیجا نکال کے شراب پیئیں گے۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا؟ جب یہ قرآن سنایا کرتا تھا، ہمارے بچے ہمارے سے رشتہ توڑ کے قرآن کی برکت سے اللہ نے سے رشتہ جوڑ لیا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر عامر بن فہیرہ کے ساتھ کیا کیا؟ کملی والے، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے، دنیا نے دیکھا اس کی میت ہوا میں اڑتی نظر آئی، ہمیں نظر ہی نہیں آیا کہاں چلا گیا۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا واہ واہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ دیکھو عامر بن فہیرہ قرآن کا محافظ بن کے آیا، پروردگار عالم کو اتنا پسند آیا، فرشتے اس کی میت کو اٹھا کے لے گئے۔ نبوت والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فرشتے اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبوک کے میدان میں غلامان مصطفیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضاؤں میں دیکھا ایک جنازے کی چرپائی اڑتی ہوئی حضور کے پاس آئی۔ کملی والے نے چہرہ کھول کے دیکھا، فرمایا یہ تو میرا معاویہ بن معاویہ لیثی ہے۔ جبرائیل کہنے لگے کملی والے آپ اس کا جنازہ پڑھو گے؟ جی پڑھوں گا۔ آپ پھر اس کا جنازہ پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا جبرائیل جنازہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن فرشتے اس کا جنازہ اٹھا کے لائے اور تو کیا کرنے آیا؟ جبرائیل بھی جھوم کے معاویہ بن معاویہ لیثی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کملی والے اس نیک آدمی کی جنازے میں میں اکیلا نہیں آیا، بلکہ میرے ساتھ جنازہ پڑھنے 1.5 لاکھ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، پھر ہواؤں میں میت اڑتی مدینے کی طرف چلی گئی۔ جبرائیل کہا جا رہا ہے کہ اتنے مقدروں والا صحابی ہے، جنازہ ہم اٹھا کے لائے، ہم تدفین کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ جبرائیل اس کا کیا عمل تھا، یہ کیا کیا کرتا تھا؟ کہاں تو پتہ کوئی نہیں۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے سورہ اخلاص، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر پڑھ لیجئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دیکھو دیکھو فرشتے وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب یہ فرشتے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہہ رہے تھے اس منہ سے 3 مرتبہ قل اللہ نکلا، ہمیں آرڈر ہوا پورے قرآن کا ثواب بنا کر ان کی مرحومین کی قبروں میں ڈال جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے۔ معاویہ بن معاویہ لیثی جبرائیل کیا کیا کرتا تھا؟ قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص ہے، جب یہ زمین پہ بیٹھ کے پیار سے پڑھا کرتا تھا، تلاوت اللہ اس کے آسمان کے فرشتوں کو سنایا کرتا تھا۔ صبح صبح جتنا وقت ملا کرے میرے عزیزوں، کیا جائے گا؟ خدا پاک کی قسم ایک پتے کی بات بتلا کے چلا جاؤ، روزانہ گھر سے جاتے ہو، گھر آتے ہو، 20 مرتبہ گھر کا آنے جانے کے چکر لگتے ہیں۔ جتنی مرتبہ جاؤ درود شریف پڑھتے آؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ، سورہ اخلاص پڑھتے آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن مٹی کے ذرات بھی تیرے میرے حق میں ایمان کی گواہی دے دیں گے۔ جتنا اپنی گلیوں بازاروں کو، جتنا اپنے گھر کی دیواروں کو، در دیواروں کو، جتنا اپنے محلے کو، جتنا اپنے مکان کو، جتنا اپنے کمرے کے ماحول کو درود شریف اور قرآن کی برکت سے رب اکبر کی قسم آباد کرے گا، قیامت تیرا جنازہ اٹھ رہا ہوگا، فرشتے جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں گے، گھر کے در و دیوار تیرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ لیکن کتنی
बदनसीबी की बात है, तेरे मेरे घर में फरिश्तों ने घुसना छोड़ दिया, तेरे मेरे घर में फरिश्तों ने आना छोड़ दिया। आसमान के फरिश्तों, तुम मेरे तेरे घर में क्यों नहीं आते? का क्या मुंह लेके आए, किस मुंह से तेरे घर के अंदर आए? अल्लाह अकबर। दरवाजे पे जाके देखो, चुगली की बदबू आ रही है, गुनाह की बदबू आ रही है, झूठ की बदबू आ रही है, माँ बाप की नाफरमानी की बदबू आ रही है, बहनों का हक दबाने की बदबू आ रही है, बेटियों को बोझ समझने की बदबू आ रही है, बद अखलाकी की बदबू आ रही है, हराम की ग़िज़ा की बदबू आ रही है। इतनी बदबू ने तेरा घर तो क्या, अल्लाह अकबर, पूरा मोहल्ला बदबूदार कर दिया। आसमान के फरिश्ते तेरे दरवाजे पर आने को तैयार नहीं है। लेकिन मौत का वक्त तो आएगा, फरिश्ते मेरे अजीजों घर के अंदर रुकब्ज़ करने के लिए आएंगे। फरमाया नेक आदमी तो दूर की बात है, बेईमान कोई आदमी मरेगा, ईमान पर खात्मा न होगा, खुदा का बंदा हो या बंदी, इस्राइल 500 फरिश्तों के साथ आता है। अल्लाह अकबर। और इस्राइल इन्हों निकालने के लिए पीछे खड़ा हो जाता है, कहते मुंह पे कपड़ा रख लेता है। कैसा ऐसी गंदी बदबू को ले जाने को दिल नहीं करता, जैसे 4-5 लड़के खड़े हो और गेंद हाथ में उछालते हैं, कोई इधर फेंकता है, कोई इधर फेंकता है। ऐसी गंदी रूह को फरिश्ते एक दूसरे की तरफ उछालते हैं, तू ले जा, तू ले जा। 500 फरिश्तों में उसकी रूह को आसमान पर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है।